السلام علیکم بچوں، ہم پھر آمنے سامنے ہیں 10ویں جماعت کی اردو کمار بھارتی کی کتاب میں سے ایک نظم لے کر، جو دراصل نظم نہیں ہے بلکہ نظم کی ایک قسم ہے جسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نظم نمبر 3 زمین کرب و بلا یہ پڑھیں گے۔ دراصل یہ ایک مرثیہ ہے اور اسے لکھا ہے وحید اختر نے۔ پہلی بات میں بتایا گیا ہے، تاریخی کتابوں کے مطالعے کے دوران اکثر لڑائیوں اور جنگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہے، یہ جنگ کیوں ہوتی ہے۔ دراصل نیکی اور بدی، حق و باطل کی کشمکش ہر دور میں وقوع پذیر ہوتی رہی ہے۔ اقتدار اور ملک گیری کی ہوس حکمرانوں کو ظلم و ستم پر آمادہ کرتی ہے۔ اسے روکنے کے لیے ہر دور میں کچھ لوگ حق کا ساتھ دینے کے لیے ضرور آگے آتے ہیں۔ تو واقعہ کربلا بھی اسی قسم کا ایک سانحہ ہے، جس میں حق و انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین شہید ہو گئے۔ اردو شاعری میں واقعہ کربلا مرثیے کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ تو اب جو ہم مرثیہ پڑھنے والے ہیں وہ جدید شاعر وحید اختر نے اپنے منفرد انداز میں قلم بند کیا ہے۔ یہ کربلائی مرثیے کی ایک مثال ہے۔ اس مرثیے میں یہ واقعہ مذکور کیا گیا ہے کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے کوفے بلوایا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے اور یزید کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت حسین اس وعدے کے بھروسے پر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ کل 72 افراد تھے، جن میں بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور ان کے ساتھی بھی تھے۔ جب یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہیں سب کے قیام کے لیے خیمے لگا دیے گئے۔ اسی بات کو وحید اختر صاحب نے اپنے مرثیے میں بیان کیا ہے۔ جان پہچان میں بتائی ہے، وحید اختر 12 اگست سن 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے، جہاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ وحید اختر اردو کے جدید شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے صنف مرثیہ کو نئے رنگ و آہنگ اور بلندی سے ہمکنار کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے 8 مرثیوں کا مجموعہ کربلا تا کربلا قابل ذکر ہے۔ تو جو مرثیہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اسی کربلا تا کربلا مرثیے کا ایک جز ہے۔ پتھروں کا مغنی، شب کا رزمیہ اور زنجیر کا نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ خواجہ میر درد تصوف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید ان کی نثری تصانیف ہیں۔ سن 1996 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بچوں اب ہم پڑھ رہے ہیں وحید اختر صاحب کا مرثیہ زمین کرب و بلا۔ بچوں یہ جو مرثیہ لکھا گیا ہے یہ کل 6 مصروں پر منحصر ہیں۔ اس میں 3 اشعار ہیں۔ ان 3 اشعار کو ایک بند کہا جاتا ہے، تو ہر بند اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں زمین کرب و بلا۔ پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یہ ذرے ہے کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، آواز ایک آئی یہ زمین کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔ اس پہلے بند میں وحید اختر صاحب نے بتایا ہے، پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا۔ جب حضرت حسین کا قافلہ ایک جگہ پہنچا تو اس جگہ کو دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیسی زمین ہے، اس کا کیا نام ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس زمین سے ہماری برسوں پرانی ازل سے ہماری شناسائی ہے، ہم بھی اس زمین کو جانتے ہیں اور یہ زمین بھی ہمیں پہچانتی ہے۔ افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ہم بہت دور کا سفر کر کے آ رہے ہیں، ہم آسمان سے آ رہے ہیں، ہم ستاروں پار سے آ رہے ہیں، مگر پھر بھی اتنی خاموشی سے، اتنی آہستگی سے ہم نے یہ سفر طے کر لیا ہے کہ ہمیں بالکل بھی تھکاوٹ کا یا تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔
یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا. کہہ رہے ہیں یہ کیسے ذرے ہیں، یہ اتنے خوبصورت اتنے روشن ذرے ہیں کہ یہاں پر آنے کے بعد یہاں سے آگے بڑھنے کا ہمارا دل ہی نہیں کر رہا ہے، یہاں سے قدم اٹھانے کا ہمارا من ہی نہیں چاہ رہا ہے. آواز ایک آئی یہ زمیں کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے. تب ایک آواز آتی ہے، ایک طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ زمین کرب و بلا ہے، یہ مصیبت والی زمین ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، مصیبت کے ماروں کی زمین ہے. انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے، یہی ایسی خاک ہے، یہی ایسی مٹی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. یہی ایسی شفا والی خاک ہے جہاں پر انسانیت کی معراج طلوع ہونے والی ہے، جہاں پر انسانیت کی معراج وقوع پذیر ہونے والی ہے. اگلا بند ہے، یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا. باندھا تھا اسی خاک سے خونے میرے پیماں، ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساما. یہ نہر یہ صحرا یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری. اب یہاں پر جیسے ہی شبیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے، جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شبیر یہ سنتے ہیں کہ یہ زمین کرب و بلا ہے، یہ شفا کی مٹی ہے، یہ شفا والی خاک ہے، تو ان کا رخ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ. حضرت شبیر کا جو چہرہ ہے وہ تاباں ہو گیا، وہ روشن ہو گیا. فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا. کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ لو یہی تو وہ منزل ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، یہی تو وہ منزل ہے جس کے لیے ہم اب تک بھٹک رہے تھے. باندھا تھا اسی خاک سے خونے میرے پیما. کہہ رہے ہیں کہ اسی خاک سے اسی مٹی سے میرے خون نے یہ پیما باندھا تھا، یہ عہد باندھا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک دن میرا خون اس مٹی میں جذب ہو جائے گا. ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساما. تو اپنے ہمراہیوں سے کہتے ہیں کہ اپنا سامان یہیں کھول دو، ہم یہیں پر اپنے خیمے لگائیں گے. یہ نہر یہ صحرا یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری. کہتے ہیں یہ جو نہر ہے یہ صحرا ہے یہ ترائی ہے، یہ جو میدانی علاقہ ہے یہی ہماری زمین ہے، اور اگر خدا کا فضل ہوا، اگر خدا کی رحمت ہوئی تو پورے جہان میں یہیں سے ہمارا بول بالا ہوگا، یہیں سے ہماری عزت بڑھے گی. یہی مٹی یہی ذرے یہی جو گرد خاک آلود جگہ ہے یہی ہماری انسانیت کو معراج تک پہنچائیں گے. اس خاک کو پہچان لیا دیدہ وروں نے، نوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے. سمجھا صدف اس دشت کو روشن گوہروں نے، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے. دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے. اب اس بند میں وحید اختر صاحب کہہ رہے ہیں اس خاک کو پہچان لیا دیدہ وروں نے. دیدہ ور کا مطلب جو سمجھدار انسان تھے، جو بالغ انسان تھے، جو عقل و فہم والے افراد تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ زمین ہے جو ہماری آخری آرام گاہ بننے والی ہے. یہیں پر ہم آرام اور اطمینان کی نیند سو جائیں گے. نیوڑا دیے مطلب سر سجدے میں جھکا دیا. نیوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے. آشفتہ مطلب مصیبت کے مارے، ایسے افراد جو مصیبت کے مارے تھے، ایسے افراد جن پر پریشانیاں آئی ہوئی تھیں، ایسے افراد جنہوں نے قدم قدم پر مصیبتوں کا تکلیفوں کا سامنا کیا تھا. تو ان تمام افراد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اپنا سر وہیں سجدے میں جھکا دیا. سمجھا صدف اس دشت کو روشن گوہروں نے. مطلب جتنے بھی افراد تھے وہ روشن گوہر، روشن چہرے والے، روشن کردار والے ایسے افراد جنہوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ دشت ہے، یہی وہ جنگل ہے، یہی وہ صحرا ہے جہاں پر ہمیں قیام کرنا ہے. اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے. تمام ہم سفروں نے اپنا اسباب سفر کھول دیا، وہیں پر اپنے خیمے انہوں نے باندھنے شروع کیے. دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے. تو ایسے لب جو تشنہ تھے، جو پیاسے تھے، ان پیاسے لبوں کے قدموں کو دریا نے چوم لیا.
دریا نے ان تمام تشنہ لبوں کے پیروں کو چوم لیا، انہیں بوسہ دے دیا۔ برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے، حرم پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں نے وہیں پر اپنے خیمے برپا کر دیے، اپنے خیمے تان دیے۔ اگلا بند ہے، دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کمظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ اب اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، آدھا کا مطلب ہوتا ہے عدو، عدو کا مطلب ہے دشمن، دشمن آدھا، عدو کی جمع آدھا۔ تو اب یہاں پر اس بند میں کہا جا رہا ہے دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، آدھا دشمن در فوج ان کی آنے لگی، منڈلانے لگے، ٹھیک ہے، ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا۔ دنیا کا مطلب وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کر کوفے میں بلایا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی آنکھیں پھیر لی، بدل گئے۔ سازش رچی تھی انہوں نے کہ کسی طرح حضرت حسین کوفے میں آ جائیں اور ہم انہیں شہید کر دیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ بزدل کی طرح انہوں نے اپنی آنکھیں پھیر لی، بزدل کی طرح وہ پیچھے ہٹ گئے، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، صحرا جو اتنا وسیع تھا، دور دور تک ریت دکھائی دے رہی تھی، وہ ریت کا جو صحرا تھا حاسد کے دل کی طرح بہت چھوٹا ہو گیا، سکڑ گیا۔ کمظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، جس طرح کمظرفوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یزیدوں کی لڑائی میں آپ کا ساتھ دیں گے، اے حضرت حسین آپ کوفے میں آ جائیے، ہم آپ سے بیعت کر لیں گے۔ تو اس طرح کیا ہوا؟ ان کمظرفوں کے وعدے کی طرح یہ دریا بھی، ان لوگوں کا جو دریا تھا وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، بپھر گیا، پیچھے کی طرف چلا گیا۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ۔ اب یہاں پر پھولوں کا سفینہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں، ان کے رفقا کو دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کیا کیا گیا؟ گلشن سے نکال دیا گیا، جہاں پر انہوں نے اپنے خیمے باندھے تھے اس جگہ سے انہیں نکال دیا گیا، ان کے خیموں کو ہٹا دیا گیا۔ پھر ریت پر آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ کہا جا رہا ہے کہ پھر ریت پر آ گیا، جہاں پر سے شروع کیے تھے اس جگہ پر جہاں پر ہر طرف ریت ہی ریت دکھائی دے رہی تھی، تو خیموں کو اکھاڑ دیا گیا، خیموں کو نکال دیا گیا اور انہیں ریت کے صحرا میں پھر سے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ بچوں اب آخری بند، جب قصب کی بیعت سے کیا صدقے نے انکار، سوداگر خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، شرحق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیدار یہ ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ اس آخری بند میں جناب وحید اختر صاحب کہہ رہے ہیں جب قصب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، قصب کا مطلب جھوٹ اور صدق کا مطلب سچ، جب یزید کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہم سے بیعت کر لیں، تب حضرت حسین نے کہا نہیں، میں سر کٹا دوں گا مگر کبھی بھی قصب سے، جھوٹ سے، باطل سے بیعت نہیں کروں گا۔ جب صدق نے قصب سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جب حضرت حسین نے حضرت یزید کے ساتھیوں سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، سوداگر خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، وہ جسم جو خون کے سوداگر تھے، جو سوچ کر ہی آئے تھے کہ حضرت امام کو شہید کر دیں گے، انہوں نے اپنے جسم پر ہتھیار سجا لیے، جنگ کے اوزار سجا لیے، میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، میدان میں جگہ جگہ اسلحے جنگ میں جن اوزاروں کا، جن ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے، جگہ جگہ ان کے انبار لگا دیے گئے، ان کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ شرحق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، شر کا مطلب جھوٹ، ٹھیک ہے، تو جو جھوٹ ہے وہ حق کے مقابل میں آمادہ پیکار ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچائیں گے۔
خابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، ایسے لوگ جن کے ضمیر سو چکے تھے، جن کے ضمیر خابیدہ ہو چکے تھے، جنہوں نے اپنے ضمیر کو مار ڈالا تھا، خابیدہ ضمیروں نے کیا کیا؟ جبر سے سودا کیا، ظلم کیا، استحصال کیا، جنگ کی۔ بیدار یہ ایمان نے کیا صبر سے سودا، لیکن جن کے ایمان بیدار تھے، جنہوں نے حق تعالی شانہ کا کلمہ پڑھا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ صبر کا سودا کر لیا۔ تو خابیدہ ضمیروں نے جبر کا سودا کیا، لیکن بیداری ایمان والوں نے صبر کا سودا کیا۔ تو اس طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس مرثیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت شبیر جب کوفے کی طرف آئے تو جن لوگوں نے چال بازی کر کے چالاکی کر کے انہیں کوفے میں بلا لیا تھا، تو جب کوفے میں آ گئے تو پہلے تو انہیں کہا کہ جھوٹ کی طرف آ جاؤ، لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا، تب ان لوگوں نے جنگ و جدل کرنی شروع کی، حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں دینی شروع کی۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کا اختتام جہاں پر خابیدہ ضمیروں کی جیت پر ہوا، وہیں پر بیداری ایمان والوں نے تا قیامت اپنا نام زندہ کر دیا، تا قیامت ان کا نام فخر کے ساتھ لیا جائے گا۔ تو اس طرح سے بچوں اس نظم میں ہم لوگوں نے کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کی۔ بچوں اگر آپ لوگوں کو یہ سمری پسند آئی ہے، یہ خلاصہ پسند آیا ہے، تو اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔